اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We are doing Surah Takathur. The recording was by mistake switched off by me, so I had to do the second part now. And we are doing Alhaakumut Takathur کا ہم ورڈ کر رہے تھے اور اس پہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناتی ہوں. آف کورس اس سٹوری کا جو عنوان ہے نا وہ یہ ہے کہ 10ویں سیب کی کیا حیثیت ہے تمہاری زندگی میں. ٹھیک ہے، 10ویں سیب کی کیا حیثیت ہے تمہاری زندگی میں. واٹ از دی افیکٹ آف دا 10th ایپل ان یور لائف. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی عجیب سی بات کر رہی ہیں درشوار، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھیں، ایک آدمی تھا اور وہ بہت بھوکا تھا، اس نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا. تو دوسرا ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا، اس نے اس کو کہا کہ تم نے کچھ نہیں کھایا. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کھایا. اس نے کہا میں تمہیں سیب لا دوں. تو اس نے کہا ہاں آپ کچھ بھی لا دیں، میں تو کئی دنوں کا بھوکا ہوں، میں کچھ بھی کھا لوں گا. تو وہ اس کے لیے ایک ٹوکری میں 10 سیب لا کے رکھ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے اس نے اس کو 10 سیب اٹھا کر دیے کہ بھوکا ہے بیچارہ، کھائے گا. تو پہلا سیب جو وہ اٹھاتا ہے تو وہ جس طرح کھاتا ہے، جس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں. جس نے کچھ دنوں سے کچھ نہ کھایا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک کوئی کھانے کی چیز آ گئی تو وہ کیسے کھائے گا. اس نے ایک ایک سیب کا ایک ایک بائٹ لے کے اللہ کا شکر کیا اور کھاتا گیا اور کھاتا گیا، اور ایسے کھا رہا تھا کھچک 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 کھچک. پہلا سیب تو کھا لیا، پھر اس نے دوسرا سیب اٹھا کے کھایا اور اس نے کہا کتنا میٹھا ہے، کتنا کولنگ ہے، کتنا جوسی ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے. بس اٹ واز اے واو فیکٹر. دوسرا سیب بھی گیا، تیسرا سیب کھا کے سوچنے لگا اتنا میٹھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا کھایا اور سوچ سوچ کر آہستہ آہستہ کھایا. چوتھا سیب کھایا تو اس کو لگا کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے. 5ویں سیب تک وہ یہ سوچ رہا تھا اور بھی کچھ ہوتا تو اچھا ہوتا. ٹھیک ہے، کافی ہو گیا سیب. آپ سوچیں کہ 10th سیب پہ اس نے کیا کیا ہوگا. اس نے کہا مجھے نہیں پسند آ رہا، بالکل دل نہیں چاہ رہا، نام بھی مت لینا سیب کا، نہیں کھا سکتا میں. This is the 10th apple effect in our lives, in everything, in every aspect. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جب زیادہ ملنے لگتا ہے تو ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے میرا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں ان 4 پوائنٹس میں، ٹو گیٹ مور، then to compete in getting more, then to be proud of what we have more, and then also to cooperate with each other to have more. یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے، that keeps us so busy. اس وجہ سے اللہ تعالی ہم کو یاد دلانا چاہتے ہیں حتی زرتم المقابر. اب آپ اس کو دیکھیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. دیکھیں ہم سورہ قاریہ، ہم سوچتے ہیں چھوٹی سوروں میں سے ہے نا، ہم سورہ قاریہ اتنے مزے سے نماز میں پڑھ لیتے ہیں، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، بڑی ایزی سی سورہ لگتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ذہن اور ہمارے ضمیر کو ہلا دینے والی سورہ بتا رہے ہیں. القاریہ، وہ دھماکہ جو تمہیں ہلا کے رکھ دے گا. تم جانتے بھی ہو کہ وہ دھماکہ کیا ہے. اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے ایک بہت بڑے دھماکے کے لیے، ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کے لیے جو آنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، ہم اس دھماکے کی طرف سوچ بھی نہیں رہے. تو کون سی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ٹو تھنک اباؤٹ القاریہ؟ یہ دنیا کی تگ و دو، یہ دنیا کی دوڑ. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ زلزال میں الخیر لشدید، کہ ہم لوگوں کو اس خیر سے شدت کی محبت ہے، اس ویلتھ سے شدت کی محبت ہے. اینڈ دیٹس وائی وی کیپ بزی ان دیٹ.
ایک بزنس ہے تو مجھے دوسرا بزنس چاہیے, ایک گھر ہے مجھے دو گھر چاہیے, ایک گاڑی ہے مجھے دو گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے تو ایسے بھی سنا ہے, آف کورس یہ تو بہت عام طور پہ سنا ہے کہ اگر میرے پاس بیٹی ہے تو مجھے بیٹا چاہیے, اور اگر میرے پاس بیٹا ہے تو بیٹی چاہیے. میں نے تو ایسے بھی سنا ہے کہ میرے پاس دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو مجھے ایک اور بیٹی چاہیے. ہم لوگوں کو ہر چیز بڑا, ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں مارکس دے گا اس پر کہ تم نے دو بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا کرے میچ کر کے. ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی, آپ آلو پیاز اگا رہے ہیں یا بچے پیدا کر رہے ہیں, آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے. تو دس از ہاؤ وی آر انٹو دیٹ شدت آف لخیر لشدید, جو ہے نا الخیر لشدید, یہی ہے مطلب سارا. ٹھیک ہے. اور پھر شوئنگ آف منی اینڈ چلڈرن. آپ نے سنا ہوگا شوئنگ آف ویلتھ تو ہے کہ ابھی میں نے نیا گھر لے لیا ہے, نئی گاڑی لے لی ہے, اتنے مرلے پہ گھر ہے, یا اتنی فلانے میک کی گاڑی ہے, یا فلاں چیز ہے. اینڈ پلینٹینس ان چلڈرن. بہت خوشی سے ہم of course nowadays it's a different trend کہ ہم بہت ویسٹرنائزڈ ہو گئے, اور ہم نے سوچا ہم دو, ہمارے دو ہونے چاہیے, اور ہم نے بچوں کو مار ہی ڈالا, بچے پیدا نہیں کیے. جبکہ ضروری تھا کہ ہم بچے پیدا کرتے, زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. لیکن کس چیز نے ہمیں یہ ہم دو اور ہمارے دو پہ مجبور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کس چیز نے؟ دا سینس آف پاورٹی, مفلسی کے ڈر نے. I can't afford. You hear this jumla. People who talk about not having children always talk about not affording a child. Who makes you think that you afford a child? Allah sends every child with his own rizq. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم کماتے ہو اپنے بچوں کے لیے, اللہ ان کی کمائی تمہارے حصے میں بھیجتا ہے, ان کا رزق تمہارے پاس بھیجتا ہے, تمہارے دروازے رزق کے کھولتا ہے تاکہ تم انہیں اس طرح پالو جس طرح اللہ نے ان کا حق تمہاری کمائی میں رکھا ہے. تم تھوڑی انہیں کما کے کھلا رہے ہو. تم کون ہوتے ہو؟ تم کل اپنے لیے پانی نہیں پی سکو گے اگر اللہ نے تمہیں روک دیا تو. چل نہیں سکتے, کما نہیں سکتے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم پال رہے ہو اپنے بچوں کو. اللہ ہر بچے کا رزق دیتا ہے, لیکن ہم مفلسی کے ڈر سے بچے ہی نہیں پیدا کرتے, ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم دو اور ہمارے دو والا جو سسٹم ہے, دس از اگین بیکاز آف دا کمپٹیشن آف دنیا. کیونکہ میرے دو بچے ہوں گے تو میں ان دو کو اتنا اچھا پڑھاؤں گی, اتنا اچھا پالوں گی, وہ دو بچے ہی میرے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. کبھی نہیں سوچا. کسی کے 6, 7, 8 بچے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پل گئے. they all turned out to be good children. اللہ نے سب کا رزق دے دیا. اور آپ کو پتہ ہے جو ہم دو ہمارے دو کا کلچر ہے نا, اس کی وجہ سے بچے زیادہ بگڑے, کیونکہ they had more than plenty and they grew up asking and wanting more than plenty. یہ ہے تعاون in more than plenty. We are doing this تعاون even with our children. جب ہم اپنے بچوں کو اکیلا اکیلا پالتے ہیں تو ان کی مینٹالٹی میں یہی ہوتا ہے, سیلفشنس ہوتی ہے اور گریڈ ہوتی ہے, اور ناٹ شیئرنگ والا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں نے جن کے گھروں میں بہت سارے بچے دیکھے ہیں, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ بہت کیئرنگ اور شیئرنگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بچپن سے بہت کچھ شیئر کیا ہوتا ہے, ان کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور جو اکیلے اکیلے پلتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, they have a very self-centered, a very selfish attitude because they have not learned to share. They did not have brothers and sisters, and each one was given their own space, boundaries. یہ western sub terminology ہے. اسلام میں اخوت ہے, تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے بھائی تھے؟ اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی کتنے سارے بچے تھے,
کہ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے, ان کو انہوں نے اپنے بچے کی طرح پالا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے بچے ہوتے تھے. And subhanallah, I would love to share this with you that my brother-in-law is the 14th child, of course, of one father and one mother, because there should be no confusion. My own brother-in-law, ٹھیک ہے. میری بڑی بہن کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 14th چائلڈ ہیں, اور آپ اگر ان سب بہن بھائیوں میں دیکھیں گے نا, بہت آپس میں پیار ہے, اس لیے کہ they are all grown up with each other. اور of course جو ان کے بھانجے ہیں وہ ان سے بڑے ہیں, کیونکہ ان کی جو بڑی آپا تھی ان کی شادی ہو گئی, ان کو بھی بچے ہوئے, اور ان کی امی کو بھی بچے تب بھی ہو رہے تھے, اور obviously ان کی جو بھانجے ہیں وہ ان سے بڑے ہیں عمر میں, تو وہ ماموں ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں اپنے بھانجوں سے. But you should see that family, they were a large family, and there was always like a party in their house. MashaAllah, Allahumma barik fi. It was always a very full house, and everybody was very much with each other. Kyunki they learned to give and take towards each other. تو وہ سیلفش ایٹیٹیوڈ نہیں آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں میں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ in those days people had many children and they used to take pride in it, pride in having plenty of children also. آج بھی کچھ لوگ ہیں اگر ان کو 4 5 6 7 8 بچے ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگ جن کو یہ بات پتا ہے کہ بچے ہونا اچھی بات ہے تو ان میں یہ پرائڈ آ جاتی ہے کہ اگر وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے صرف 3 بچے ہیں, میرے تو ماشاءاللہ بھائی 8 بچے ہیں, اللہ نے مجھے بہت بچے دیے ہیں, تو بڑے خوشی ہو کے ذرا پرائڈ آ جاتی ہے اور غرور سے کہتے ہیں کہ میرے اتنے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 ہی دیے تو میں کیا کر سکتی ہوں, میں نے تو کوئی پلاننگ نہیں کی تھی, اللہ کی پلاننگ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. لیکن جب لوگ اس طرح کہتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اپنے زیادہ بچہ ہونے کے لیے بھی خود کریڈٹ لے رہے ہیں. اللہ نے انہیں دیا ہے, اور جتنے مجھے دینے تھے اللہ نے اتنے مجھے دیے ہیں, لیکن جو لوگ روکتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں چائنا کے ساتھ کیا ہوا. چائنا کی پالیسی تھی کہ ایوری ہسبینڈ اینڈ وائف کین اونلی ہیو 1 چائلڈ. سیکنڈ چائلڈ پہ ان کو پینلائز کیا جاتا تھا, ان کو فائن بھرنا پڑتا تھا, اور ان کو فائنل وارننگ پہ یہ کہا تھا کہ ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے اگر انہوں نے فائن نہیں بھرا تو. میری ایک فزیو تھراپسٹ تھی who was a Chinese, and she told me that because she had a second child, they had to pay some very handsome sum of money as a penalty for having the second child. And she said, I just got pregnant. I didn't plan and I didn't want to drop the child off. سبحان اللہ, آج وہی چائنا میں مین پاور, اس کی they have a lack of man power. اور آپ کو پتا ہے مین پاور is from the children you bear. The population comes from more children. تو مین پاور کم اسی لیے ہے ان کے یہاں ابھی کیونکہ ان کے پاس enough بچے نہیں تھے to make a man power. So plentiness in children, they don't want to have more children, and lack of manpower will result in that. That's another thing. Then wanting more children, always comparing with other people. اس کے 2 ہیں, میرے پاس 4 ہیں, تمہارے پاس 4 ہیں, ہمارے فلاں کے پاس 6 ہیں, ان کے پاس 8 ہیں, 9 ہیں, and so on. Okay, so this also comes into children's minds. When we are always talking like this, بچے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بچہ چھوٹا سا مجھ سے بات کر رہا تھا, اس کی ماں اکثر یہ فیل کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سارے بچے دیے ہیں. تو بچہ مجھ سے بات کرتے کرتے کہہ رہا تھا کہ میری ماما کو اللہ نے بہت سارے بچے دیے ہیں, اس لیے کہ وہ فیوریٹ ہے اللہ کی. See, children also start picking these little points, and then they start thinking this is the competition of the world. So tomorrow I'll also have lots of children and say I'm Allah's favorite, so Allah gave me lots of children. یہ تو وہ Jewish mentality ہو گئی نا کہ ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے. ایک بات یاد رکھیں, جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے اس سے اللہ کی محبت نہیں ثابت ہوتی, یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے. جن کو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے ان کو زیادہ دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور
تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دس کمپٹیشن آف پلینٹینس از دیٹ واٹ ڈسٹریکٹس یو فرام Allah's truth, from Allah's remembrance. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ان کا اوپینین ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا الحاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ از ناٹ جسٹ سیئنگ کہ ڈسٹریکٹ کیا ہے تم کو اس ڈیزائر آف سیکنگ پلینٹی ان لائف، تمہیں زیادہ کثرت کی چیزیں، کثرت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ سے تم نے نگلیکٹ کیا ہے. یہ ڈانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ، الحاکم التکاثر، ان چیزوں نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا، ان چیزوں نے تمہیں اللہ کی یاد سے ڈسٹریکٹ کیا کہ تمہیں بس اور چاہیے. سورہ کہف کی اگزامپل لے لیتے ہیں. سورہ کہف میں کیا تھا؟ 2 آدمی ہیں، ان کے 2 گارڈنز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا زبردست گارڈن ہے، اس میں اتنے، میں تو آلریڈی اتنا ویلدی ہوں، میرا اتنا فلفلڈ گارڈن ہے. تو اس کو کیا تھا کہ اس کو لگا کہ ساری اس کی تگ و دو اس کی گارڈن میں تھی، اور اس کو اپنے گارڈن پہ کتنی پرائڈ تھی کہ میرا گارڈن کتنا اچھا ہے، کتنا کچھ ہے، کیونکہ اللہ مجھے چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، اللہ مجھ پہ مہربان ہے، سب کچھ دے دیا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب سب کچھ مل جائے اور کوئی تکلیف نہ ہونا تو بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیسے دھل رہے ہوں گے ہمارے گناہ؟ یہ تو نہیں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت فیورٹ ہیں، بہت چہیتے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آئیں؟ انبیاء پر، پھر صحابہ پر. اور سب سے زیادہ خوشحال کون تھے؟ فرعون تھا، قارون تھا. خزانوں کی چابیاں جس کی 70 اونٹوں پر آتی تھی، صرف چابیاں، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے، اور کتنا پراؤڈ تھا وہ. اور فرعون، اس نے تو سمجھ رکھا تھا کہ کتنا بڑا پیلس ہے، اس میں رہتا ہوں. کتنی مہربانیاں اللہ نے اس پر کر دی تھی کہ اس کو لگا کہ میں ہی رب ہوں. اتنا کچھ اللہ نے اسے دے دیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو رب سمجھ لیا تھا. کتنا ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اپنے پاس جب زیادہ ہو تو یہ مت سمجھیں، یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کا ٹیسٹ اتنا زیادہ ہوگا. اچھا، اب آتے ہیں ہم زرتم المقابر پر. اب یہاں ورڈ ہے زرتم المقابر. یہ زر کا ورڈ جو ہے دس کمز فرام دا ورڈ زیارہ. اب آپ اور میں تو زیارہ کے ورڈ کو سمجھتے ہیں نا، زیارت کرنا. زیارت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم مکے کی زیارت کو گئے، یا وہاں پہ تو بہت وہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹیکسی والے بھی، زیارہ 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 کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی they take you for visits to different mosques and different areas. okay, زیارہ basically means to visit. ٹھیک ہے، ایون جیلز کے باہر لکھا ہوتا ہے the time of زیارہ، ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے the time of زیارہ. that means visiting hours. ٹھیک ہے، تو زیارہ کہتے ہیں کسی جگہ کو وزٹ کرنے کو. چاہے لوگ کوفہ بصرہ جاتے ہیں، یا ایران جاتے ہیں، یا سعودی عربیہ جاتے ہیں، یا کوئی مساجد میں جاتے ہیں، یا جیروسلم جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زیارہ means a visit which is a short lived visit which is temporary. That means they are not going to live there, stay there, they have gone to visit the place and come back. ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ہم جا کے اس کے پاس رہ نہیں جاتے ہیں، ہم اس سے ملتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ہم جیل میں جاتے ہیں، اگر قیدی سے ملتے ہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں. ہم کسی کنٹری میں یا مسجد جاتے ہیں، ادھر جو بھی ہمیں عبادت کرنی کرتے ہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں. تو زیارت جسٹ مینس اے ٹیمپرری شارٹ لیوڈ وزٹ. اوکے، اب دیکھیں میں کیا کہہ رہی ہوں، شارٹ لیوڈ وزٹ. مگر یہاں کیا ہے؟ زرتم، تمہارا وزٹ المقابر. جب تم اپنے مقبرے میں وزٹ کرو گے نا، تب تمہاری آنکھ کھلے گی. مقابر از دا پلورل آف مقبرہ. اردو سننے اور بولنے والوں کے لیے تو آسان ہے نا کہ میں سمجھا سکتی ہوں کہ مقبرہ از یور قبر. اب قبر کو ہم مقبرہ کیوں کہتے ہیں، اس کو بھی میں سمجھا دوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے آپ کے لیے. آپ کو مزہ آئے گا ہر بار یہ سننے کے لیے.
جب ماں لگ جاتا ہے قبر کے ساتھ تو وہ آپ کے مکان، اس جگہ، ایریا کی بات ہو رہی ہے. دس از اے ناؤن. ٹھیک ہے. سو a مقبرہ از دا پلیس آف قبر، وہ جگہ. تو ماں لگنے سے اس جگہ کا آپ کو نشاندہی ہوتی ہے. تو قبر از اے گریو. ٹھیک ہے. قبر تو آپ کی قبر ہے، اور مقبرہ جہاں قبر بنائی گئی اسے مقبرہ کہا. اور جہاں بہت ساری قبریں ہوں اسے مقابر کہتے ہیں. بہت ساری قبروں کی جگہ. ٹھیک ہے. جیسے مسجد جہاں سجدہ کرتے ہیں، وہ جگہ جہاں سجدہ کرتے ہیں اسے مسجد کہا. اور مساجد جہاں بہت ساری مسجدیں ہوں ان کو مساجد کہا. ٹھیک ہے. تو ماں سے اس جگہ کی مکانیت کا پتہ چلتا ہے. I hope I'm clear. Okay. So مقابر وہ جگہ جہاں قبریں جمع ہیں، یا جہاں قبریں بنائی گئی ہیں، یا جہاں لوگ دفن کیے گئے ہیں، جہاں تم دفن کیے جاؤ گے، جہاں میں دفن کی جاؤں گی. اب اللہ بتا رہا ہے حتیٰ زرتم المقابر. سمجھ آ گئی اب یہ سینٹنس پورا؟ حتیٰ کہ تم وزٹ کر لو اپنی اس گریو کو. پر زرتم المقابر کیوں کہا؟ ٹیمپرری وزٹ کیوں کہا؟ پرماننٹ وزٹ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جب ہم مقبرے میں جائیں گے تو پھر تو ہم چلے گئے نا. لیکن اللہ ٹیمپرری کیوں کہہ رہا ہے؟ سورہ زلزال سے ملائیے. قبروں میں سے لوگ اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے جب زلزلہ آئے گا. تو only temporary you will be staying inside that land where you are buried. ایک دن وہ زلزلہ آئے گا جو زمین کھول کر تمہارا مردہ نکال کے باہر پھینک دے گی. تمہارا کچرا، تمہاری ہڈیاں، بوسیدہ جو بھی ہے سب نکال کے باہر پھینکے گی. تم وزٹ کر رہے ہو ٹیمپریریلی. اس کے دو معنی ہیں زرتم المقابر کے. ایک تو یہ کہ جب تک تم اپنی قبر میں پہنچ نہ جاؤ، that means you died, you've gone into the grave, and that also of course it's going to be a temporary affair. You will be removed out of that grave very soon. کیونکہ جب آپ گریو میں جاتے ہیں آپ کا ٹائم رک جاتا ہے. آپ کو لگے گا مجھے کل دفنایا گیا تھا اور آج اٹھا دیا گیا، کیونکہ آپ کا ٹائم رک جائے گا. ہم جو بچے ہیں دنیا میں ہمارا ٹائم چل رہا ہے، لیکن جو گزر گیا اور جو دفنا دیا گیا اس کا ٹائم تو وہیں رک گیا. تو وہ سوچے گا جب اس کو اٹھا کے بھی پھینکا جائے گا تو اس کو پوچھیں گے فرشتے کہ تم کتنی دیر اس قبر میں رہے؟ وہ کہے گا کہ شاید آدھا گھنٹہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا اس قبر میں اور ابھی مجھے اٹھا دیا گیا. تو اس کا ٹائم اسے بالکل محسوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو زرتم المقابر جب تم اپنی. اچھا اس میں دوسرے معنی کیا نکلتے ہیں؟ شاید کہ تمہیں تب عقل آئے اور ڈسٹریکشن سے تم ہٹو until you go and visit a grave. ہم گریو یارڈ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اپنے کسی جاننے والے کی گریو یارڈ جائیں گے، اس کو صرف وزٹ کرنے جائیں گے. آپ وہاں جا کے گریو یارڈ میں رہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ کے باپ ہوں، بھائی ہوں، کوئی بھی ہو جن کو آپ چاہتی ہیں، آپ وہاں جا کے رہ نہیں جائیں گی. آپ گریو یارڈ وزٹ کریں گے اور آپ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ گریو یارڈ کو وزٹ کرنا is when your distraction will end. الہاکم التکاثر، تمہارا یہ جو ڈسٹریکشن ہے of wanting more will end until you go and visit a grave. It may be your grave, it may be a graveyard, whether a مقابر. جب تم اسے وزٹ کرو گے تو تمہارا یہ الہاکم التکاثر ٹوٹے گا. یہ ڈسٹریکشن ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کی لالچ اور بھاگ ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب تم ایک مقبرے پہ جاتے ہو جہاں پہ لوگ دفن ہیں اور دیکھتے ہو کہ یہ لوگ کل بڑے بزنس مین تھے، وہ بڑا زمیندار تھا، وہ تو پریزیڈنٹ تھا، وہ تو پرائم منسٹر تھا، وہ تو فلاں تھا، وہ تو ڈاکٹر تھا، وہ تو انجینئر تھا، آج زمین میں درگور پڑے. آج ان پر ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ختم. سب کچھ یہیں چھوڑ گئے اور سب ان کے بچوں نے اڑا بھی دیا.
کچھ بھی نہیں بچا. کتنی تکلیف اٹھا کے, کتنی تگودو کر کے انہوں نے کیا کچھ کیا تھا, کیا کچھ بنے تھے, آج زمین میں پڑے ہوئے ہیں کچرا بنے ہوئے, کچھ بھی نہیں. اور اس سے کیا ہمیں ریمائنڈر ملے گا؟ اسٹاپ دس ڈسٹریکشن, ٹرن اراؤنڈ, ٹیک اسٹاک آف یور سیلف. ویئر آر یو رننگ, ویئر آر یو گیٹنگ اٹ, ویئر ول یو ریچ, what is the destination you have chosen for yourself? So stop the distraction. Let not this world and its attraction, its glamour, its glitter distract you from the path of truth. سچائی کے راستے سے یہ تمہیں جو چکاچوند ہے دنیا کی وہ روکے نہ اور تمہارے توجہ کو ہٹائے نہ. قبرستان جاؤ تو ادھر جا کر ریئلائز ہوتا ہے, لیکن تبھی ریئلائز ہوگا نا جب آپ وہاں جا کے اپنی موت کو یاد کریں گے. اب یہ ہو گیا ہے کہ انسان اتنا زیادہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے, اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے دنیا میں کہ اب وہ قبرستان بھی ریچولی جاتا ہے. بس میں اپنے ابا کے قبرستان گیا تھا, کھڑا ہوا, فاتحہ پڑھ کے آ گیا. قبرستان میں فاتحہ نہیں پڑھتے, قبرستان میں قرآن نہیں پڑھتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے وہاں جا کر. قبرستان میں جا کر خاموش کھڑے ہونا ہے, اپنی موت کو یاد کرنا ہے, اور جو مرحومین وہاں پہ دفن ہیں ان کی خیر کی دعا کرنی ہے. دعا, اللہ ان کے ساتھ اس قبروں کے اندر خیر کا معاملہ کرنا, اللہ ان کی قبریں کشادہ کر دینا, ان کے گناہوں کو معاف کر دینا, ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا, اللہ ان پر رحم کرنا. اور اللہ اس کے بعد میں جاؤں گی, اللہ میری قبر کو روشن اور کھلی رکھنا, اے اللہ مجھ پر کرم کرنا, میرے آگے کے مراحل آسان کرنا. علی رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا فرمایا. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انسان غفلت میں سوتا رہا ساری زندگی, جب مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے. سوچیے, ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بس بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے, پر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان مرتا ہے تب جا کے اس کی آنکھ کھلتی ہے. ساری زندگی وہ غفلت میں رہتا ہے, ساری زندگی آنکھ بند کر کے جی لیتا ہے, جب مرتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے کہ یا اللہ یہ تھی حقیقت, یہاں آ گیا میں, اور اب سب سے کنیکشن ٹوٹ گیا میرا, and I have no control over anything. میری جائیداد, میری مال ملکیت, میرا بزنس, میرے بچے, میری بیوی, میرا فنا, میرا ڈمکا, سب nothing is mine. And what is yours is only what you have spent. What you spent. So how conjuice are you? آپ spend کرنے میں کتنا ہاتھ روکتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں. پتہ نہیں آپ کے ساتھ سچ مچ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کتنی بار میں نے اس مارے جا کے خرچہ کیا ہے, یہ سوچ کے کہ اگر میں کل رات کو مر گئی, آج رات کو مر گئی تو ایسے ہی سب ویسٹ ہو جائے گا, تو لیٹ می enjoy my life for whatever little things that I want and not think about it. Let me spend it. کس کو دینا ہے دے دوں, اگر مجھے کچھ اپنے لیے دل مارے بیٹھی ہوں لے لوں, کنجوسی چھوڑ دوں. اپنے کو سمجھانا ہے آپ کو, یہ کنجوسی مت کریں. کل کسی نے آپ کے پیسوں کی کشتیاں بنا کر ڈبو دینی ہے, اپنے ہاتھ سے چیریٹی کیجیے. کل جب بچے چیریٹی کریں گے آپ کے مال سے, آپ کو اجر نہیں ملے گا, وہ ان کا مال ہو جائے گا, وہ اجر وہ لے جائیں گے. اپنے مال کا خود آپ چیریٹی کر کے اجر کما لو, وہ آپ کا اجر کہلائے گا. بچوں کے لیے اتنا نہ چھوڑ کر جاؤ کہ وہ اسے نقصان کریں, اور وہ اس کو اگر چیریٹی بھی کریں گے تو وہ ان کو اجر ملے گا, آپ کو اس میں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ ان کی کمائی ہو جائے گی, وہ ان کی انہیریٹنس ہوگی, وہ ان کا مال ہو جائے گا, آپ کا مال رہے گا ہی نہیں. کبھی سوچا مقبرے میں جانے سے پہلے سوچ لو, کیوں لوگ جیسے ہی اولڈ ایج میں آتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں, تب ان کو خیال آتا ہے اب ہم صدقہ کر دیں. کیوں؟ سڈنلی اس وقت ان کو لگتا ہے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, کل کو میں مر جاؤں گا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک صاحب اپنے ہاسپٹل کے ڈیتھ بیڈ پر
لیٹ کر وہ ہاسپٹل کے کسی آدمی کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ میری آفس کے نا ان کے جو بھی ورکرز تھے ان کے ہیڈ کو بلاؤ، اور اس کو کہنے لگے کہ 10,000 درہم لے کے سب میں بانٹ دو، کیونکہ میں اب بائی پاس کی سرجری کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں بچوں نہ بچوں۔ آپ دیکھیں، کنیکٹ کریں، کیونکہ اگر وہ مر گئے تو ویسے بھی ان کے وہ پیسے کام نہیں آنے والے ان کے، ٹھیک ہے؟ تو دس از لائک برائبنگ اللہ ایٹ دا لاسٹ منٹ، کہ اب تو میں جا ہی رہا ہوں، مجھے تو ان پیسوں کی ضرورت اب پڑے گی نہیں، تو کچھ نکال ہی دوں۔ یہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ اینڈ ہی ڈڈ ڈائی ان دیٹ بائی پاس۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا اللہ، یہ تو صدقہ بھی ان کا قبول نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اس وقت دیا جب وہ مرنے والے تھے۔ جب آپ مرنے والے ہوتے ہیں اس وقت کی توبہ صدقہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، بیکاز یو نو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو۔ اس وقت کرنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے جب آپ کو لگے آپ کو ضرورت ہے اور پھر بھی آپ اللہ کے لیے دیں۔ آپ کو اس وقت کی ضرورت ہے لیکن اللہ کے لیے خرچ کریں۔ آپ کو اس مال کے لیے ضرورت ہے لیکن آپ خرچ کریں اس مال کو، اور اللہ کے لیے خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ہم جو کمپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ ذکر ہے خاص طور پہ ایک حدیث کا کہ اس زمانے میں لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا کہ قبرستان گئے۔ اب قبرستان گئے ہیں، آپ اپنی موت کو یاد کریں، آپ خاموش کھڑے ہو کر وہاں دعا کریں۔ وہاں لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ قبرستان میں پہنچے، اب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ جن کو ہم ابھی دفنانے آئے نا، یہ بہت بڑے ہمارے پیر تھے، بہت بڑے سینٹلی فگر تھے، یہ ان کا مقبرہ ہے۔ تو جو صاحب ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا تھا یہ کیا سینٹلی ہوں گے، وہ جو سامنے قبر ہے نا وہ میرے چچا کی ہے۔ میرے چچا تو حافظ قرآن تھے، ان کو تو اللہ نے بہت کرامات دکھائے۔ تیسرا بندہ وہاں کھڑا تھا، اس نے سوچا میں کیوں رہ جاؤں، اس نے کہا کہ آپ کے ہوں گے کوئی بھی، یہ اس طرف جو مقبرہ ہے اور اس طرف جو مقبرہ، ہمارے تو 3 ایسے لوگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، ہمارے تو خاندان پورا پہنچا ہوا ہے، سب پہنچ گئے ہیں، اور یہ سارے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے تو ایک سے بڑھ کر ایک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا یہ؟ ہم نے مقبروں میں بھی پرائڈ شروع کر دی، حتیٰ کہ ہم مقبروں پہ جا کر بھی ڈسٹریکٹ ہو گئے، ہم نے وہاں بھی کمپٹیشن لے لیا۔ اور اس سے یہ تو کمپٹیشن ان کے اچھے ہونے کا تھا کہ میرا چاچا ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، دیٹس فائن۔ ہم نے تو مقبروں کے بنانے میں بھی کمپٹیشن کر دیا۔ تم نے کیا 3 اینٹیں ڈالی ہیں، میں نے اس کو وہ ماربل اینٹیں ڈالی ہیں۔ تم نے ماربل اینٹیں ڈالی ہیں، میں اس سے بڑی بناؤں، اس سے بڑی، تبھی تو اتنی بڑی بڑی مزاریں بن گئے، اتنے بڑے بڑے مقابر بن گئے، اسی کمپٹیشن کی وجہ سے۔ یہ بڑے سینٹ ہیں، ان کا مقبرہ زیادہ بڑے گنبد والا ہونا چاہیے، زیادہ میناروں والا ہونا چاہیے، زیادہ اونچا ہونا چاہیے۔ کتنے مقبرے بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقبرہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قبر ہے اور وہ نیچے ہے، اور اوپر مسجد نبوی ہے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ کیا ہے، it's flattened, it's right underneath, and this masjid is masjid, it's not a مقبرہ۔ تو آپ نے کیسے آپ کے اور میرے لوگوں کے بڑے بڑے مقبرے بنا لیے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر تھے؟ ان کے اتنے بڑے بڑے مقبرے بن گئے، اور پھر یہ مقابر ان کے اوپر کمپٹیشن آ گئی، ٹھیک ہے؟ حتی زرتم المقابر۔ اوکے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقبرہ یا قبرستان is a place to keep quiet, silence، خاموشی سے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، چاہے دنیا کے کتنے بھی ایتھیسٹ ہوں،
نان مسلمز ہوں، نان بلیورز ہوں، چاہے وہ یہ نہ مانے کہ اللہ ہے کہ نہیں، چاہے وہ یہ نہ مانے کہ آخرت ہے کہ نہیں، چاہے وہ نہ مانے کہ کوئی انبیاء آئے تھے کہ نہیں، لیکن سب ایک حقیقت کو اچھی طرح سے مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، کوئی ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ نہیں آیا. یہ ون تھنگ کامن in every human being and every living being is that they will end. Nobody is here forever. تو تم نہ مانو اللہ کو، تم نہ مانو آخرت کو، تو تم اپنی زندگی کو روک کے بتا دو نا، موت کو دور ہٹا دو اور کسی طرح موت کو روک لو. نہیں ہو سکتا، موت آنی ہے، برحق ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب میں آپ کو اسی طرح بتاؤں گی جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا. آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہوں، ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے اور وہ کہتی ہے تم کب تک ڈسٹریکٹڈ رہو گے جب تک کہ تم دیکھ نہ لو کہ تمہارا اینڈ کیا ہے. ڈانٹ کے کہہ رہی ہے، چاہتے کیا تم اپنے مقبرے پہ پہنچ کے تم کوئی خیال آئے گا کہ تم کہاں اپنے یہ رنگ رلیاں مناتے رہے ہو، کہاں تم رلتے بھٹکتے رہے ہو، کہاں تم نے اپنی ساری زندگی کو ویسٹ کر دیا. جب تم اپنے قبر پہ پہنچو گے تب خیال آئے گا. This is that sentence. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. اب دیکھیں، اب اس کو کنیکٹ کریں، اب اس ڈانٹ کو کنیکٹ کریں. یہ ڈانٹ ہے، اب دیکھیں کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے نا کلا، یو نو دا میننگ آف کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سوف تعلمون، سوفا کہتے ہیں ویری سون، بہت جلد، جیسے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا نا ان قریب، لیکن سوفا مینز ویری ویری سون، وہی ہو گیا ان قریب، فوراً ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. اگر میں کوئی ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے اور کریکٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو کہتی ہرگز نہیں، ابھی تمہیں پتہ چلے گا اور بہت جلد تمہیں پتہ چلے گا، پھر دیکھنا جب تمہیں پتہ چلے گا. کتنی بار کہہ دیا میں نے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد پتہ چلنے والا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھنا جب تمہیں پتہ چلے گا. کیسا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، جب تمہیں پتہ چلے گا نا پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا. بہت ضروری ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ تو سو رہے ہیں، جب مریں گے تو پھر جاگیں گے، آنکھ کھل جائے گی، تب خیال آئے گا اب پتہ چلا ہمیں کہ کیا ہونا ہے. اب پتہ چلا. تعلمون، اور کس طرح ہے آگے، اس کو کس طرح ہے دیکھیں. ثم یہاں پہ it is like a second question, okay, which is more terrifying than the first question. کہ سوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چلے گا، اور پھر یہ کہ ثم، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا کے رہے گا، تم ٹھہرو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے. ہم نہیں کہتے بچوں کو، کبھی کبھی میں نے سنا ہے ماؤں کو ایسے کہتے ہوئے، میں نے تو کبھی نہیں کہا اس طرح. I think I was myself quite dreadful, so I didn't have to give them the fear of their father, but I've heard people saying like that. ٹھہرو تمہیں پتہ چلے گا، ابھی تمہارے ابا آئیں گے نا تمہیں سب پتہ چل جائے گا، پھر دیکھنا تمہیں کیا پتہ چلتا ہے، پھر دیکھنا تمہارے ابا تمہیں کیا آ کے بتاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تم دیکھنا. ٹھیک ہے. And this is a gift from Allah in forms of hidayah and a favor. What is a gift of Allah? This warning is a gift of Allah. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا تم کیا کر رہے ہو، کہاں ڈسٹریکٹڈ ہو، بہت وہ وقت قریب ہے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تم نے اپنا وقت کہاں ضائع کر دیا، تم کیا کرتے رہے، یہ کیا ہو گیا، تم نے سب گنوا دیا. تو تمہارا موازینہ ثقلت سے خفت ہو گیا. ٹھیک ہے، زیادہ ہونے کے بدلے کم ہو گیا.
تم نے اپنا وزن کہاں پھینک دیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ. اب ایک ایک ذرہ اپنے خیر کا ڈھونڈو اور ایک ایک ذرہ اپنے شر کا مٹانے کی کوشش کرو. تم کہاں تھے؟ کہاں غفلت میں کھوئے ہوئے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، کہ نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. اور پھر اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، دیکھو پھر تمہیں کیا پتہ چلتا ہے. پھر تمہیں پتہ چلے گا جب پتہ چلے گا. کیا پتہ چلے گا؟ علم الیقین. کیسے پتہ چلے گا؟ کلا سوف تعلمون. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، اور ہرگز نہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین. اب میں آپ کو نا 3 چیزیں بتاتی ہوں، کیونکہ ادھر 2 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے علم الیقین، آگے ہے عین الیقین. ایک ہے علم الیقین، آگے ہے عین الیقین. قرآن میں اور جگہوں پر حق الیقین بھی ہے. 3 قسم کے یقین کا ذکر ہے ادھر قرآن میں. 3 قسم کے یقین کا ذکر ہے. ایک ہے علم الیقین، پھر ہے عین الیقین، پھر ہے حق الیقین. تو مجھے آج آپ کو یہ اس لیے سمجھانا ہے یقین کا کیا مطلب ہے اور ہم اسے کیسے سمجھیں، کیونکہ یہاں پہ 2 جگہ 2 چیزیں یوز ہوئی ہیں یقین کی. ادھر اس سورہ میں علم الیقین اینڈ عین الیقین، اور باقی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے حق الیقین یوز کیا ہے. اب اس کو سمجھ لیں ایک بار تو آپ کو یہ سورہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا فرق ہے اس یقین اور اس یقین میں. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ڈیفرنٹ طریقے سے کیوں سمجھایا؟ ایک جگہ اللہ علم الیقین کہہ رہا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ عین الیقین کہہ رہا ہے. تو ہم یقین کو سمجھتے ہیں کہ واٹ از یقین. یقین از مور دین جسٹ نوئنگ. کسی چیز کا یقین کرنا is not like having a knowledge of something. علم الیقین، اچھا پہلے ہم یقین سمجھ لیتے ہیں کیونکہ تینوں جگہ ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یقین is more than knowing and it is like a solid conviction. یقین کہتے ہیں کسی چیز پر پورا اعتماد کرنا جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، جس میں سرٹنٹی ہو، آپ کو اس کا یقین ہو، یعنی آپ کو بالکل اس پہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ آئے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ذہن میں تسلی ہو اس چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں جس میں آپ کو بہت تسلی ہو، اسے یقین کہتے ہیں. یا آپ کے کبھی بھی ذہن پہ کبھی بھی کوئی شک و شبہ نہ دوڑے کسی چیز کے بارے میں، اسے کہتے ہیں یقین. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی مثال دوں گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ دیکھیں دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں. منافق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ٹوٹل ایتھیسٹ ہیں جو کسی بھی چیز میں بلیو نہیں کرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، جو بھی ہیں. چاہے وہ کچھ بلیو کریں نہ کریں، ان کا یقین اس بات پر کامل ہے کہ سب کو مرنا ہے. موت کا یقین سب کو ہے، اس پہ سے کوئی بھی نہیں ہلا. بیسٹ سے بیسٹ فلاسفرز نکلے اور انہوں نے کتنی اسٹڈی اور ریسرچ کری، ان کو یہاں اپنا سر خم کرنا ہی پڑا کہ ایک چیز کا یقین ابداً ہے، اور وہ ہے موت. آنی ہی آنی ہے، اس کو روکنے والا ابھی تک کوئی نسخہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے اور موت کا کوئی نسخہ نہیں، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب آئے گی تو آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں یقین. یقین یعنی وہ چیز
جس کا آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی, کوئی ایک لہر بھی شک و شبہ کی نہیں گزرے, اسے کہتے ہیں یقین. اب یقین میں یہ 3 قسم کے یقین کون کون سے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے علم الیقین بتاتی ہوں. آپ نے دھواں دیکھا, آپ بیلکنی میں گئے یا آپ اپنے برآمدے میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ دھواں ہے, یو سو اسموک. آپ کیا سوچیں گے؟ بارش پڑ رہی ہے, بادل گرج رہے؟ نہیں نا. آپ دھواں دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ کہیں آگ لگی ہے, کالا کالا دھواں ہے, اس طرف سے اٹھ رہا ہے, آگ تو لگی ہے کہیں. اسے کہتے ہیں علم الیقین. علم الیقین کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے, نالج ہے کہ دھواں اٹھتا ہے جب آگ لگتی ہے. ایسے ہی ہمیں دھواں نہیں اٹھتا کہیں بھی, دھواں تبھی اٹھتا ہے جب آگ لگتی ہے. تو آگ لگی ہے نا کہیں, تو دھواں اٹھ رہا ہے. آپ نے دیکھا آگ؟ میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن یقین ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ وہاں آگ لگی ہے, کیونکہ ہم نے صرف دھواں دیکھا ہے. اور اس دھوئیں کی جو نالج ہے ہمیں کہ دھواں صرف تب ہوتا ہے جب آگ لگتی ہے, اس نالج سے ہم نے یقین کر لیا کہ آگ لگی ہے, چاہے چھوٹی لگی ہے بڑی لگی ہے, آگ لگی ہے, ہم نے کالا دھواں دیکھا ہے. علم الیقین. ایک اور مثال دیتی ہوں آپ کو. میں 2-3 دن پہلے گھر سے باہر نکلی, تو جیسی میں باہر نکلی میں نے دیکھا سڑکیں ساری گیلی ہیں, پوری سڑکیں گیلی تھی. تو کیا کسی نے پانی دیا پوری سڑکوں پر؟ نہیں. مجھے یقین ہے کہ بارش پڑی تھی, چاہے بوندا باندی تھی, تیز تھی, ہلکی تھی, لیکن بارش پڑی ہے, ضرور بارش پڑی ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں بارش پڑی ہے. ساری سڑکیں بھیگی ہوئی تھی, میں نے اوپر سے دیکھا ساری سڑکیں میرے اطراف کی ساری بھیگی ہوئی تھی. بارش ضرور پڑی ہے, یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, پر میں نے دیکھا نہیں, میں نے بارش دیکھی نہیں. جب میں اٹھی بارش ختم ہو چکی ہوگی, پر پڑی ضرور تھی, یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں سب کچھ گیلا تھا. اسے کہتے ہیں علم الیقین. آپ کو علم ہے کسی چیز کا, آپ اس علم سے اپنی جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں یقین کی. تو you have a conviction about something because you have a knowledge of something, because you know this is the means of causing this, so it has happened. This is called ilm al-yaqeen. What is the ayn al-yaqeen? ayn al-yaqeen یہ ہے کہ میں نے دھواں دیکھا, میری پہلی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی, ٹھیک ہے, میں نے دھواں دیکھا اور میں اپنی گاڑی لے کے نکلی ہوں اس طرف, اور میں نے جا کر پتا کیا کہ کہاں دھواں ہے, اور پھر میں نے دیکھا آگ لگی ہے. گاڑی کو آگ لگ گئی تھی. کہاں آگ لگی تھی؟ گاڑی کو یا درخت کو یا جو بھی, وہاں آگ لگ گئی تھی. تو یہ میرا عین الیقین ہے. اب مجھے میرے آنکھوں دیکھا, میں یقین کے ساتھ بتا سکتی ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اٹ از عین الیقین بھائی, اٹ از عین الیقین. میں دیکھ کر آئی ہوں ماجرا, میں نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا ہے, وہاں فلاں چیز جل رہی تھی, اور اتنی اس کی آگ تھی اور اتنی اس کی شعائیں تھی, کیونکہ اب میں عین الیقین کی بات کر رہی ہوں, آنکھوں دیکھا آپ کو حال سنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا عین الیقین. اچھا, اب آپ کو تیسری مثال اس کو کلیئر کر لیں, یقین کو, جو حق الیقین ہے. مجھے علم ہے کہ دھواں اٹھا ہے, کہیں آگ لگی ہے, یہ علم الیقین ہے. میں گئی, میں نے جا کر آگ دیکھی, عین الیقین ہے. اور کتنی بھڑک رہی آگ, کتنی گرم ہے, کتنی جلانے والی ہے, اس پہ میں قریب ہی چلی جاؤں گی, اور اس کے دھوئیں اور گرمی سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں بہت شدید آگ تھی, جھلسا کے رکھ دینے والی آگ تھی. اس کو کہتے ہیں حق الیقین, کہ وہ جلائے گی. یہ بھی مجھے اس پر یقین ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا, اس یقین کا حق ہے کہ یہ جلا دے گی. میں نے جلایا نہیں, لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر انگلی بھی چلی جاتی تو فنا ہو جاتی, پوری 3rd ڈگری بند ہو جاتا, کچھ نہ بچتا. اتنی زبردست آگ تھی.
تو اسے کہتے ہیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر آن دیٹ. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو یہ تینوں یقین کے مراحل سمجھا دیے کہ ایک عین الیقین اور عین عین الیقین از سم تھنگ جس کا کفار تقاضا کیا کرتے تھے. اچھا تمہارے پاس آتا ہے جبریل علیہ السلام تو اس کو کہو کبھی کبھی آ کے ہم سے بھی مل لے، اور تمہیں تو وہ ضرور کچھ تحفے لا کے دیتا ہوگا. اس کو کہو ہمیں سونے کے کنگن لا دے. اچھا اس کو ایسے کہو کہ ہمارے سامنے بارش برسا دے. They always asked for the عین الیقین، ہمیں دیکھنا ہے. اچھا تم یہ جو کہتے ہو کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، سورج یوں فنا ہو جائے گا اور پہاڑ یوں گولے بن کے اور گالے بن کے اڑ جائیں گے، تو کچھ ہمیں بھی دکھاؤ کہ کس طرح سے ہوگا. عین الیقین چاہتے تھے. تو کفار کو آلویز تھا عین الیقین چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہے کفار ہوں اور وہ ایتھیسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، they may not believe in the آخرہ، they may not believe in anything beyond life. اس کے باوجود آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ان کو they have deep inside a belief in after life. ان کو یقین، حق الیقین ہے دل کے اندر، حق الیقین. یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہے. There is something after death. They still want to earn something after death. آپ دیکھیں گے ایون ایتھیسٹ لوگ جو ہیں they will make charity hospital، چیریٹی دیں گے اور بہت کچھ کریں گے. ان کے میموریلز بنیں گے، میموریل کے نام پہ ہاسپٹل بن رہا ہے، میموریل کے نام پہ آرفنیج بن رہا ہے. You think they don't do that? They do that. ان کو یہ کہ ہمارے بعد ہمیں لوگ یاد رکھیں. کس لیے؟ تم تو یقین ہی نہیں کرتے کہ بعد کی کوئی لائف ہے. تم جب مر جاؤ گے تو تم نے کہا میں ڈسٹ ہوں، مجھے جلا دینا، پھینک دینا، پانی میں غرق کر دینا. تم نے تو سوچا ہی نہیں کہ تمہاری کوئی لائف ہے اس کے بعد. تو تم اپنا نام تمہارے پیچھے کیوں چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد کریں؟ ان کے یاد کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کتنے لوگ کتنے دن تمہیں یاد کریں گے؟ کس فائدے کے لیے تم اپنا نام پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ کبھی کوئی پوچھے ان سے؟ کیونکہ ان کو یہ حق الیقین ہے کہ میرے پیچھے اگر میرا نام لیا جائے گا تو اس میں مجھے کوئی فائدہ ملے گا. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ مرحوم کی جتنی بھی اچھی بات کریں اور وہ صدقہ جاریہ اسے ملتا ہے. ہم صدقہ جاریہ کو جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے، لیکن ان کو یہ حق الیقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب لوگ انہیں اچھی طرح یاد کریں گے تو انہیں کوئی بینیفٹ ملے گا. پر وہ اس کا یقین نہیں رکھنا چاہتے کہ اس بینیفٹ میں کس قسم کا بینیفٹ اور کیا ہوگا. they don't want to know beyond that. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ان لوگوں کو اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل یہ کبھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور تم دوزخ دیکھ کر رہ جاؤ گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، نہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. آپ کو پتہ ہے اس میں ایمفیسس کتنی جگہ پہ آ گیا؟ ایک تو میں آپ کو جہیم سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے جہیم اور بھی پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا اور اس وقت بھی میں نے سمجھایا تھا، پھر ایک بار سمجھا دیتی ہوں. جہیم comes from the word جہم، okay, and that is the stare of a lion. جب ایک شیر اپنے شکار کو اس نظر سے دیکھتا ہے نا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، اسے کہتے ہیں جہم. کہ شیر اپنے شکار کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ میں اب تمہیں کھا جاؤں گا، وہ آنکھوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں جہم. اور ادھر سے ورڈ نکلا ہے جہیم، وہ آگ جو ایسے دیکھے گی کہ تمہیں کھا جائے، اور وہ آنکھ جو جب اس چیز کو دیکھے گی جسے جہنم کہا گیا ہے تو وہ ایسے دیکھے گی جیسے ایک شکاری شکار دیکھتا ہے شکاری کی طرف کہ ہائی یہ مجھے کھا جائے گی. ہم اس آگ کی طرف کیسے دیکھتے ہیں؟ ہائی ہمیں اپنے اندر لپیٹ لے گی، مجھے اس سے بھاگنا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ
you will certainly see the hellfire and you will be petrified. तुम तो डर के फना हो रहे होगे, तुम बेशक लतरवुन्नल, ये देखें ल जो आ गया ना, तराव तो आपको मैंने पहले भी बताया, it means to look, ठीक है, देखना. और जब लतरवुन्ना है ना, लतरौन इज ओके, लतरवुन्ना है ना, डबल एन है ना, उधर डबल नून के ऊपर जो शद्दा है ना, अल्लाह एम्फसाइज कर रहा है, तुम देख के रहोगे, तुमको दिखाया जाएगा, तुम देख के रहोगे. और क्या कहा फिर? जहीम, वो पेट्रिफाइंग लुक, तुम देखना. और ल इज अगेन अ स्ट्रेस एंड एम्फेसिस. मैंने आपको बताया ना, जब अल्लाह ताला ला फा यूज करता है इट्स एम्फेटिकल, फिर इन्ना यूज करता है इट्स एम्फेटिकल. लतरवुन्नल जहीम, और तुम देख के रहोगे उस आग को, उस जहन्नुम की आग को, उस जहीम को. जहीम को वो खा जाने वाली आग को, खा जाने वाली आग को. ठीक है. फिर अल्लाह कहता है सुम्मा लतुस अलुन्ना, नहीं, have I forgotten anything? हाँ सही है, सुम्मा लतरना ऐनल यकीन. या तो यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, फिर तुम देख लोगे उस जहीम को. ऑल एम्फेसिस है सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, और फिर तुम देख लोगे उसको, लतरवुन्नहा, उसको ऐनल यकीन, अपनी आंखों से. तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया. तुम्हें इल्म था, इल्मल यकीन था कि जहन्नुम है, और एक दिन तुम्हारे सामने लाई जाएगी. तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा था, तुम्हें 10 बार बताया जा रहा था, तुम्हें वार्निंग पे वार्निंग में दे रहा था. तुमने सारी वार्निंग साइड में रखकर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार ली. बाकी और दुनिया के चीजों के लिए तुम भागते रहे. तुमने वो एक बिजनेस किया तो दूसरा चाहिए था, एक घर किया तो दूसरा चाहिए था. एंड यू केप्ट योरसेल्फ सो बिजी अर्निंग दुनिया. यू फॉरगॉट that one day you will come here to me and you will be facing the fire here. और इतना खराब फायर है ये. उसके लिए क्या बता दिया? पिछली सूरा में बता दिया आपको. खुद ही पूछता है अल्लाह ताला, वमा अदरा का माहिया, जानते भी हो कि आग कैसी आग है? नारुन हामिया, ये वो भड़कती हुई आग है जो बुझ नहीं पाएगी. ये वो भड़कती हुई आग है जिसको देख के लोग खत्म हो जाएंगे. ये वो भड़कती हुई आग है जिसके शोले पैर के नीचे रख दो तो ब्रेन बॉयल होकर बाहर आ जाएगा. ये वो भड़कती हुई आग है. जानते भी हो कि तुम किधर चले जा रहे हो. पिछली सूरा को कनेक्ट कीजिए. जानते हो किस आग की बात कर रही हूँ? इस आग की बात मैं कर रही हूँ आपसे. और अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें जहीम की बात आ गई यहाँ पे. और फिर अल्लाह ताला कहता है कि कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, कि तुम्हें हरगिज नहीं तुम्हें देखो पता चल के रहेगा. इल्मल यकीन, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जिस चीज का नॉलेज इल्म तुम्हें दिया गया था, आज तुम उसका यकीन कर लो. और फिर तुम क्या समझते हो क्या चीज देखी जाएगी? लतरवुन्नल जहीम, तुम्हें जहीम की आग दिखाई जाएगी. सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, और फिर तुम अपनी आंखों से देखोगे. और फिर देखना, तुम अपनी आंखों से देखोगे. सुम्मा, और फिर देखना. मोर ओवर you will see it with your own eyes and then it will be too late. That point, when you see it with your own eyes, you're already at the point of no return. You've reached the point where you are seeing the fire. Now you cannot turn around and go back. Now there is no point of return. ठीक है? Okay. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. This is very very tough. ये आयत मुझे डराती है. ये आयत में जब जब पढ़ती हूँ मुझे कुछ होता है. Honestly, I have to share it with you. इस आयत से मुझे बहुत कुछ होने लगता है. ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें तक़वियत दे, ईमान की तक़वियत दे. अल्लाह ताला यहाँ कहना चाहता है सुम्मा, मोर ओवर, ये सब होने के बाद अब अल्लाह ताला बता रहा है और एक रिमाइंडर दे रहा है. किस चीज का रिमाइंडर अल्लाह ने हमको दे दिया? डिस्ट्रैक्शंस का रिमाइंडर दिया
کہ تم ڈسٹریکٹ ہوتے ہو. کن کن چیزوں میں؟ 4 پوائنٹس آپ کو ڈسٹریکشن کے بتا دیے. یہ سب چیزوں میں آپ ڈسٹریکشن آپ کو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آف آل کائنڈز آف تکاثر, آل کائنڈز آف گریڈ فار پلینٹینس, اینڈ آپ کو 4 چیزیں بتا دیں اس کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے تمہاری یہ گریڈ اور ڈسٹریکشن تب جا کے ختم ہوگی جب تم اپنے مقبرے میں پہنچو گے, اور جب تم اپنے مقبرے میں پہنچو گے تو کلا سوف تعلمون, تب تمہیں جا کے پتہ چلے گا. ہرگز نہیں, تمہیں اس سے پہلے نہیں پتہ چلنے والا, کوئی تمہیں پتہ نہیں چلنے والا. تم بہت ہی مگن ہو, بہت تیز بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے, لیکن جب مقبرے میں پہنچو گے تو تب تمہیں پتہ چل جائے گا, اور تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ تم کو علم میں تھا, پر تم نے پسے پش ڈالا اور تم آگے اپنا کچھ کرتے گئے. ثم کلا سوف تعلمون, اور پھر تمہیں ہرگز نہیں, تمہیں پتہ چل کے رہے گا, کلا لو تعلمون علم الیقین, کیونکہ یہ تمہارے علم میں تھا, اس کا تمہیں یقین ہو جائے گا. اور پھر لترون الجحیم, تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے اس جہیم کو. ثم لترونہا عین الیقین, اور تمہیں دیکھ کر آگ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم, اور پھر اس کے علاوہ لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لتس, اگین لا ہے یہاں پہ, لترونل کی طرح, لترون الجحیم, لترونہا عین الیقین, لا ہے, لا از این emphasis, ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ کہتا ہے لتسألن, تم سے پوچھا جائے گا, تم سے سوال کیا جائے گا. کن چیزوں کا سوال کیا جائے گا؟ یومئذ, اس دن, جس دن تم اپنے مقبرے سے اٹھائے جاؤ گے. 2 اس میں چیزیں بتائی ہیں. ایک, جب تم مقبرے میں ڈالے جاؤ گے, اور پھر کہا اٹس اے ٹیمپرری وزٹ ٹو دا مقبرہ, کچھ دنوں کے بعد تمہیں مقبرے میں سے نکالا جائے گا. اس کے بعد تم دیکھو گے جس چیز کا تمہیں علم دیا تھا, تمہیں یقین آ جائے گا کہ سارا علم جو دیا تھا تمہیں وہ سب سچ نکلا. پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, پھر تم اس آگ کو دیکھ لو گے. اس کے بعد تم سے یہ سوال ہو کے رہے گا, لتسألن, اگین اس میں شدہ ہے, تم سے یہ پوچھ کے رہے گا اللہ تعالیٰ اس دن, یومئذ عن النعیم, ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی. What do you think? You were getting all these انعام اور نعمہ for free? For fun? To just enjoy yourself? No. All this ni'mah was given to you for a reason. It was all given to you for a reason, for a cause. Did you fulfill that cause? Did you fulfill that reason? So Allah Ta'ala will ask you for everything Allah has given you. So, just a moment please. Excuse me, I just get some water, sorry. Okay. So you will be questioned even once you are destroyed, okay? And question about the deeds. But here it's about, Allah Ta'ala ہمیں بتاتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ زلزال میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چھوٹے سے ڈیڈ کا آپ کو اچھا صلہ دے گا, ہر برے ڈیڈ کا آپ کو پنشمنٹ یا جو بھی آپ کو حساب کتاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں کہا ثقلت موازینہ خفت موازینہ, جس کا وزن زیادہ ہوگا اور جس کا وزن کم ہوگا, دونوں میں اعمال کی بات ہوئی ہے. کلیئر رکھیں, دونوں میں اعمال کی بات ہوئی ہے, یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی. سوری, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہاں عملوں کی بات نہیں ہو رہی, تو اس کو کلیئر کر لیں. اب آپ سوچیں, اللہ تعالیٰ اس سورہ میں عمل کی بات نہیں کر رہا. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی بات کی, سورہ عادیات میں اللہ نے عمل کی بات کی, سورہ القاریہ میں جب اللہ نے پورا اس کا ذکر بھی کیا ہے اباؤٹ قیامت کا, ادھر بھی عمل کی بات ہو رہی ہے. جتنا عمل آپ کا جیسا ہوگا اس حساب سے آپ کو قیامت کی جو بھی ہے نا وہ آپ کو سارا دنیا کا سب بتایا, عمل کی بات ہو رہی ہے. تبھی بھی یہاں پر اللہ نعمت کی بات کر رہا ہے. جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی اس کا تم سے سوال ہوگا.
صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو وہ کھڑا رہے گا جب تک کہ اس نے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیے، اور وہ 5 سوال نعمتوں سے متعلق ہیں کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو تم نے اسے کیسے گزاری، زندگی ایک نعمت ہے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تو تم نے اسے کیسے گزاری، جوانی ایک نعمت ہے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرصت کے لمحات دیے تو تم نے وہ کیسے گزارے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں صحت دی وہ تم نے کیسے گزاری، یہ بھی نعمت ہے۔ آج تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے جب تمہیں مال اور اولاد عطا کی تو تم نے کیا کیا، ان کا کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نعمت کے ساتھ۔ اور جب تک تم ان 5 سوالوں کی جواب نہیں دے دو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہل نہیں پاؤ گے۔ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس نعمت کا آپ سے سوال کرے گا، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ آپ بول سکتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، نعمت ہے۔ ہاتھ پیر چلا سکتے ہیں، نعمت ہے۔ ہر چیز کا سوال ہوگا۔ ہر چیز جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس کا سوال ہو کے رہے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اللہ کے سامنے بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا حشر کیا، اس کو کیسے استعمال کیا؟ کیا آپ نے ان نعمتوں سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کی یا کہیں اور پہنچ گئے، یا اس آگ کی طرف پہنچ گئے جو آپ کو بھوکی نظروں سے دیکھ رہی تھی، شیر کی آنکھوں کی طرح کہ آپ کو کھا جائے گی؟ کیا آپ وہاں پہنچ گئے، یا کیا آپ نے ان نعمتوں سے اللہ کی طرف کا رستہ اختیار کیا اور آپ اللہ کی طرف پہنچے؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف قربت حاصل ہوئی ان نعمتوں سے؟ یہ سوال ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، سبحان اللہ، اٹس اے ویری بیوٹیفل واقعہ۔ آف کورس حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے خیمے سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے خیمے سے نکلے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اپنے خیمے سے نکالا اتنی گرمی میں؟ کوئی بھی گرمی میں باہر خیمے سے نہیں نکلتا نا۔ اب اگر اتنی گرمی میں 12 بجے مجھے آپ گھر سے باہر اگر ٹہلتے ہوئے دیکھیں گی تو آپ پوچھیں گی نا کہ درے شوار اتنی سخت گرمی دھوپ میں 12 بجے آپ گھر سے باہر نکل کے ٹہل رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بھوک نے میرے خیمے سے باہر لے کر آیا کہ میں پتہ کروں کہ کچھ کھانے کو کچھ مل جائے، اور آپ؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی بھوک نہیں خیمے سے باہر نکالا ہے۔ چلو عمر کو دیکھتے ہیں چل کے۔ جب وہ عمر کی خیمے کی طرف گئے تو عمر بھی خیمے کے باہر پھر رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا عمر تم کس وجہ سے خیمے سے باہر آئے ہو، کس کام سے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے مجھے خیمے سے باہر لے کے آیا ہے کہ میں کچھ تلاش کر رہا تھا کہ کچھ مل جائے کھانے کے لیے، تو کچھ دیکھا جائے کہ کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ کچھ کرتے ہیں اس بارے میں کھانے کے لیے۔ تو ایک مدینے کی آف کورس ہم سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا ایوب الانصاری کو، جو ایک ایسے مدنی تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر کوئی ہوسٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اچھی مہمان نوازی سیکھنی ہے تو کوئی ایوب انصاری سے سیکھے۔ اینی تو یہ گئے ایوب انصاری کے گھر کی طرف، اور وہاں جا کے انہوں نے باہر سے آواز دی اور کہا السلام علیکم، گھر میں کوئی ہے؟ جواب نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی گھر میں ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی گھر میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد جانے لگی۔ یہ ایٹیکیٹس ہیں آف ناکنگ somebody's door. You ask them once, you wait for 2-3 minutes, you ask another time, you wait for 2-3 minutes, you ask the third time, wait for 2-3 minutes and then go without thinking another thing. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پلٹ کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آئی تھنک وہ گھر میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے گیا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی بیوی مصروف ہو اندر، اور اس نے جواب نہیں دیا اس وجہ سے۔ اتنے میں اندر سے جواب آیا ان کی بیوی کا، ایوب انصاری کی بیوی کا، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا سلام سنا، اور اس نے وعلیکم سلام کہا اور کہا کہ ہم گھر ہی میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پہلی آواز میں جواب نہیں دیا،
تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اتنا اچھا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام بھیج رہے ہیں، آپ کی تو یہ دعا ہے، تو اس وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ آپ 3 بار کر لیں، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ ہم گھر ہی میں ہیں۔ تو وہ جان کے چپ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہ سلام کرے جائیں اور ان کو وہ دعائیں مل جائیں۔ پھر وہ فوراً سے ایوب انصاری کو جا کے بلاتی ہیں، وہ باہر آتے ہیں اور وہ سیدھا ان کو اپنے باغ میں لے جاتے ہیں، جلدی جلدی کچھ چیزیں رکھتے ہیں اور باغ کے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کے پوچھتے ہیں کہ میں کون سے کھجور آپ کو دوں، یہ والے یا یہ والے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کوئی بھی کھجور تم دیتے ہم کھا لیتے، ہم تو اتنے بھوکے تھے، ہماری پسند کے کھجور کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے مہمان وہ کھائیں جو انہیں پسند ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے والے توڑ کے آپ کو دے دوں۔ اور ان کی فرمائش پہ وہ توڑ کے سارے کھجور ان کو دیے، کیوں؟ ایپیٹائزر، سوچیں ہاں، ان کو وہ کھجور کے بنچز دے کے بٹھا کر کہا آپ لوگ کھجور کھائیں، میں جا کر شیپ سلاٹر کرتا ہوں۔ تو اس پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا ایوب، آپ وہ شیپ کو جو بچہ دینے والی یا پریگننٹ شیپ ہوگی اس کو مت سلاٹر کرنا، اس لیمب کو سلاٹر مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ لیمب سلاٹر نہیں کرتا ہوں، میں شیپ سلاٹر کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے جا کے شیپ سلاٹر کیا، جلدی جلدی اس کو بھوننے پہ ڈالا، تب تک وہ کھجور کھاتے رہے، ان کو پانی پلایا، تو کھجور اور پانی دے کے بٹھا دیا اور یہ تیاری کرتے رہے، کچھ ایپیٹائزر ان کو اسی طرح کی چیزیں دیتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ میٹ تیار ہو گیا تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ پیٹ بھر کے کھائیے، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما سب تسلی سے پیٹ بھر کے کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، سب کچھ اچھا تھا، الحمدللہ، بس یاد رکھنا یہ نعمت تھی جس کا تم سے سوال آخرت میں ہوگا، اس نعمت کو یاد رکھنا، یہ تمہارے لیے ایک نعمت تھی، یہ پانی، یہ کھجور، یہ گوشت جو تم نے کھایا ہے، اس کا تم سے سوال ہوگا آخرت کے دن۔ آپ سوچئے، ہم نے کبھی سوچا کھانا کھا کے کہ ہم سے اس کھانے کا سوال ہوگا؟ کتنا کھانا پھینک دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی ہم سے سوال کرے گا؟ میرے پیسے تھے، میرا کھانا تھا، مجھ سے جتنا کھایا گیا میں نے کھایا، اور جو نہیں کھایا گیا میں نے پھینک دیا۔ Why should anybody ask me? Why should I be answerable to anybody? اللہ پوچھے گا تم نے اس نعمت کا کیا کیا، کس طرح یوز کیا اور کتنا مس یوز کیا، ٹائم کتنا یوز کیا، کتنا مس یوز کیا، کتنا ٹائم انٹرٹینمنٹ میں چلا گیا، کتنا ٹائم ایسے ہی مالوں میں بھٹکنے میں چلا گیا۔ تو تم کس نیت سے جاتے تھے مال؟ ہینگ آؤٹ کرنے جاتے تھے؟ ہینگ آؤٹ کرنا بھی کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے میک سینس، ایمی ہینگ آؤٹ کرنا بھی اٹس اے ویسٹ آف ٹائم unless you've gone for a walk, unless you've gone for a purpose. Anything which is just entertainment without purpose, entertainment is not haram. So I'm not saying entertainment is haram, but when it exceeds its limit and it takes more of your time, then that much time could have been spent in something creative. ٹھیک ہے؟ It's very important that you spend your time. Time is money. Time is precious. It's a ni'mah of Allah. اور اس کو بہت احتیاط سے یوز کریں، اللہ آپ کے اس وقت کا سوال کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں لاک ڈاؤن میں ہیں، بہت فارغ ہو گئے ہیں، بہت ٹائم ہے، بور ہو رہے ہیں لوگ۔ The word boring, bore, I hear it. I can't understand how anybody can get bored. Maybe I can't understand. Maybe those who are getting bored must be thinking, I don't know why Dureshawar cannot understand how boring life can be. It's because you are wasting your life. It becomes boring. It has no purpose, no aim. You don't find things to do because your entire focus is in dunya. دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو تم سمجھتے ہو زندگی لاک ڈاؤن ہو گئی ہے؟ زندگی کی راہیں کھلی پڑی ہیں۔ And again I will tell you, the way I have utilized my lockdown period, it has been the most productive time of my life. مجھے لگا میں نے اتنا کچھ کیا ہے اس لاک ڈاؤن میں، جتنے میں نے دین کے سرکلز کیے ہیں،
تفسیر کی کلاس کہہ لو یا اور میرے جتنے انٹرویوز آئے ہیں اور جتنے میں نے پروگرامز کیے ہیں دین کے چکر میں اور جتنے میں نے کام کیے ہیں ایون فار دا سیک آف اللہ، وہ جتنے میں نے اس وقت کیے ہیں آئی تھنک وہ 6 مہینے میں نہیں ہوتے مجھ سے. سو اٹ از آل اپون یور فوکس، کیونکہ آپ کو یہ سوچنا ہے ڈیتھ از جسٹ ہینگنگ. کووڈ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو نہیں پتا مجھے، کووڈ-19 ہوگا کہ کووڈ-20 آئے گا کل کو، خدا جانے کہ کل اور کون سی وبا آ جائے گی، وہ تو مجھے نہیں پتا، اس کی شیورٹی نہیں ہے. علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے، حق الیقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک علم ہے، یقین ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈیتھ کا تو حق الیقین ہے، حق الیقین ہے، آئے گی ہی آئے گی. اس سے بچ سکتے ہیں آپ کووڈ سے بچ کے لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے بور ہو رہے ہیں. آپ نے ڈیتھ سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کووڈ سے بچنے کے لیے آپ نے ماسک لگا لیا، گلوز پہن لیے، اس کو لا بنا دیا اپنے اندر. ڈسٹنس، ہم ایسے ڈسٹنس ہو گئے ہیں کہ میری والدہ بھی مجھے مل کر پوچھتی ہے گلے لگاؤں یا رہنے دوں، تو میں کہتی ہوں لگا لیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اب ایسا نہیں ہے، یو ہیو ٹو ہیو دا انڈرسٹینڈنگ کہ کہاں ڈسٹنس رکھنا ہے. کیونکہ ہم کوئی جنرل پبلک سے نہیں مل رہے باہر رستے میں کھڑی ہوئی، اور کوئی اس طرح سے نہیں لگتا، لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے. انڈیڈ کتنا ہم بار بار کہتے ہیں نا، احتیاط کرنی ہے، ڈسٹنسنگ کرنی ہے، ماسک پہننا ہے، گلوز پہننا ہے، ہاتھ دھونا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے. ہم کو امیونٹی کو ہمیں بڑھائے رکھنا ہے. لوگ آج کل زیادہ ہجامہ کرا رہے ہیں کہ ہمیں امیونٹی بھی بہت زیادہ چاہیے، دوائیں بھی کھا رہے ہیں امیونٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کر رہے ہیں. کیا تیاری کی موت کو فیس کرنے کے لیے؟ کووڈ کے لیے ہم تیار ہیں ابھی. ٹو فیس کووڈ-19 وی آر ریڈی. آر وی ریڈی فار آر ڈیتھ؟ کووڈ-19 ہو سکتا ہے چلا جائے. It is not something which will stay forever. It may just disappear one day. Maybe it will take 2-3 years, but it will be gone. Allahu alam, میں نہیں جانتی. But it is not going to happen to everybody. We know that. It's not going to happen to every single person on earth. But death will come to every single person on earth. آپ یہ یاد رکھیں کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے. وہ امیونٹی دیکھ کے نہیں آتی، آپ نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے، آپ کدھر کور ہو کر بیٹھے ہیں، آپ بور ہو رہے ہیں کہ انٹرسٹنگ ہے، ڈزنٹ میٹر. اپنے ٹائم پہ آئے گی، آپ کو لے جائے گی. اس کی کیا تیاری کی؟ کتنے ماسک لگائے اس کے لیے؟ اپنے منہ پہ ایک ماسک لگایا تاکہ غیبت نہ کریں، دوسروں کی برائیاں نہ کریں. ماسک لگائیں، نہیں تو یہ ڈیزیز آپ کو کھا جائے گا. امیونٹی ختم کر دے گا اور آپ کو آگ کے قریب کر دے گا. یہ ڈیزیز ہے. اپنے منہ کو ماسک لگائیں. زپ یور ماؤتھ فرام غیبہ، فرام ٹاکنگ بیڈ اباؤٹ پیپل، فرام کریٹنگ اسٹوریز اباؤٹ somebody's life. It should not be your cup of cake کہ ابھی cup of tea کہ ابھی مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا میاں سے جھگڑا ہوا ہے، اس کا بچوں سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا نہیں پک رہا ہے. It's none of your business. گلوز پہنے آپ نے کووڈ کے لیے، اب گلوز پہنے، کسی کو ہارم نہ کریں. یہ چیزوں کو اس طرح آپ نبھائیں کہ یہ میری ڈیتھ کی پروٹیکشن ہے. اور ڈیتھ تو ہے ہی ہے. It's just I don't know when, but it will eventually find me. میری موت مجھے ڈھونڈ ہی لے گی. اب آپ کے سامنے یہ طیارہ گرا پاکستان میں، ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا سبق ہمارے لیے اس میں ہے کہ اتنے سارے 80-90 لوگ شہید ہو گئے اس میں، اور 2 بچ گئے. کیسے بچ گئے؟ کیوں بچ گئے؟ کہانی سنانے کے لیے ہمیں؟ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، جسے مارنا چاہتا ہوں میں مارتا ہوں، اور جنہیں بچانا چاہتا ہوں میں بچاتا ہوں. اور تم سوچو اس بات کو، پورا طیارہ گرا، سب مر گئے، 2 بچ گئے. جنہیں اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی چکھ نہیں سکتا، اور جسے اللہ لے جانا چاہے اسے تم پکڑ کر سنبھال کر کمرے میں بند کر کے بھی رکھ دو گے، اس کو موت کا فرشتہ آ کے لے جائے گا، تم اسے روک نہیں سکتے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی
کہ کل کو موت کا فرشتہ آ کے میرے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ چلو ٹائم ہو گیا، اور میں کہوں ارے نہیں رکنا، ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں. میں کوئی موسیٰ علیہ السلام تو ہوں نہیں کہ وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں پھر کبھی آ جاؤں گا. جیسے انہوں نے فرشتے سے کہا تھا اور فرشتے نے ان سے کہا تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہمارے ساتھ تو بس آئے گا اور وہ لے جائے گا، ہمیں تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے اس سے؟ We have to just remember Allah more with these نعمہ. ان ساری نعمتوں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں اس سے اللہ ہی کو زیادہ یاد کرنا ہے، اللہ کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کی کو پلیز کرنے کے لیے یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ ٹائم، یہ صحت خرچ کرنا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کمائیں نہیں، یا اچھا گھر نہ رکھیں، یا اچھی گاڑی نہ رکھیں، یا اچھا فون یوز نہ کریں، یا اچھا کمپیوٹر یوز نہ کریں، اچھے کپڑے نہیں پہنیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. ٹیک دا بیسٹ آف دنیا بٹ دیٹس ناٹ یور منزل. وہ تمہاری منزل نہیں ہے. ٹیک دا بیسٹ آف دنیا، اپنا گھر اچھے سے سجائیے، اپنی گاڑی اچھی مضبوط گاڑی لیجیے، بیسٹ گاڑی لیجیے، بیسٹ فون لیجیے، نو پرابلم. اللہ کو مت بھولیے. یہ سب کچھ لیجیے اللہ کی طرف زیادہ کام کرنے کے لیے، آخرت کی طرف جانے کے لیے. آخرت کے بندے بنے، دنیا کے بندے مت بن کر رہ جائیے کہ آخرت ہی بھول گئے. اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، میں اب تک یہی بتاتی رہی کہ آپ کھاتے ہیں تو ہضم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کان سے آپ سن رہے ہیں، ناک سے آپ سونگھ رہے ہیں، ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں. تو یہ تو سب نعمتیں، وہ نعمتیں جو آپ کو اور مجھ کو نظر آتی ہیں، اور جو آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ یہ صلاحیتیں یا نعمتیں لے لے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ کا کے سامنے بیٹھ کر دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. جسے اللہ یہ نعمت دیتا ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے. کسی کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے، وہ دعا مانگ ہی نہیں سکتے. ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے، ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جاتا، دعا نکلتی نہیں ہے. یہ بھی نعمت ہے. جس کو اللہ دے دے وہ دعا مانگتا ہے. جسے اللہ دے اس کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. جسے اللہ دیتا ہے وہ آرام سے نمازیں پڑھتا ہے. جسے اللہ نے نعمت دی ہے وہ روزے رکھتا ہے. جسے اللہ نے نعمت دی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. آج ہم بیٹھ کر یہ درس کر رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ کے اور اس کی تفسیر سنا رہی ہوں، اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر سارے کچھ سن رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے. پتہ یہی ٹائم ابھی ہم مال میں گئے ہوتے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے، کسی سپر مارکیٹ میں گھسے ہوئے ہوتے، فون پہ کسی سے گپ شپ لگا رہے ہوتے، اور یہ سارا ویسٹ ہو جاتا. یہ سب کارآمد کام آج ہم نے کیا ہے. یہ درس جو کیا ہے، میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کا ذکر آپ سب نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنا ہے، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. اور یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جڑے اللہ کے ذکر کے لیے. کچھ میں نے کہہ دیا، کچھ آپ نے سن لیا، کچھ ہم نے سیکھ لیا آج، کچھ ہم سوچ کے اور سمجھ کے اٹھیں گے یہاں سے. یہ نعمت ہے اور اس نعمت کا سوال ہوگا، اس نعمت کا سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمام نعیمہ، تمام نعمتوں کا سوال اللہ کر کے رہے گا کہ اس نعمتوں کو تم نے کیسے، تو تمہیں میں نے نماز کی توفیق دی تو تم نے کیسی نماز پڑھی، روزے کی توفیق تو تمہیں دی تھی میں نے تو تم نے کیسے روزے رکھے، دعا کی توفیق بھی میں نے تمہیں دی تھی تو کیسی دعائیں مانگی، کون سی دعائیں مانگی. ابن ابی حاتم بتاتے ہیں کہ انسان بس اپنے دنیا میں اتنا غافل رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی قبر کو پہنچ کے دیکھ نہیں لیتا کہ اس کے لیے کیا انتظار کر رہا تھا وہاں، وہ کہاں جا پہنچا ہے. اور پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور تب تک وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ پوچھنے لگتا ہے کہ وہ ساری نعمتوں کا تم نے کیا کیا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. اور کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ اس کا اتنا زیادہ امتحان اب لینے والا ہے. جتنا اللہ دے گا اتنا امتحان بھی لے گا، اور سخت سے سخت لے گا کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیا تھا. تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر
پھر میں دہراتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہاکم التکاثر، کس غفلت میں تم گم ہو، کہاں تم اتنے بزی ہو. جس سے پوچھا ویری بزی، میرے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کلاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، درس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. اور کس لیے بزی ہیں ہم؟ دنیا کمانے میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ساری دنیا کا سوال. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی حدیثیں مجھ سے رہ گئی ہیں تو میں نیکسٹ ٹائم سنا دوں گی، پر اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو بے شک یہاں بھی کر سکتا ہے، اور they can put it on the YouTube at the end. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جو کچھ میں نے پڑھا سنایا اور جو کچھ آپ نے سنا، اس میں جو کچھ بھی فائدہ مند اور اچھا تھا اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر کوئی مسٹیک تھی تو میری طرف سے اگر تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اگر یہ شیطان کا فتنہ ہے تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے. اللہ قبول کر لے میرا سننا اور آپ سب کا، میرا کہنا اور آپ سب کا سننا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے، قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں اور سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ.